آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسلام میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت بری ہیں، جن کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، مگر شاید ہی کوئی دوسری چیز اس لیول پہ پہنچے جتنا کہ اسلام میں غلامی کا تصور ہے، اور خاص کر جو غلام عورتوں کے ساتھ یعنی لونڈیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، اس کی مثال جو ہے وہ کسی بھی طرح سے دینا بڑا مشکل ہے۔ مسلمانوں کے کئی عذر یا پھر اپولوجیٹک بیہیویئر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی لونڈی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، لونڈی تو صرف جنگ کے میدان میں بنائی جا سکتی تھی، مگر ہمیں یہ بھی پتہ کہ مسلمان لونڈیاں جو جنگ کے میدان میں بنائی جاتی تھی ان کو بیچتے بھی تھے۔ اب مولانا اسحاق یا مولانا مودودی، ایون کہ جو ڈاکٹر اسرار ہیں، اس کے بعد غامدی، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جی لونڈی جو تھی اس لیے لونڈی کو دوسرے کی ملکیت میں یا مسلمان فوجی کی ملکیت میں دے دیا جاتا تھا تاکہ اس کی کفالت کا بندوبست ہو سکے۔ حالانکہ ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ وہ ان کی کفالت تھوڑی کرتے تھے، وہ تو ان کو بیچ دیا کرتے تھے لے جا کے مارکیٹوں کے اندر۔ اور ہمارے پاس بہت سے ایسے تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں جن میں مسلمانوں نے جو عورتیں ہیں ان کے خاوندوں کو مارا، ان کے بچوں کو ان سے علیحدہ کیا اور ان کو بیچ دیا یا ان کو کانکیوبائن یا سیکس سلیو بنا لیا۔ تو پھر دوسری طرف جب یہ کہتے ہیں کہ جی صرف لونڈی وہی بنائی جا سکتی تھی جو جنگ کے میدان میں بنتی تھی، اور کفالت بیسیکلی لونڈی بنانے کا مقصد ہوتا تھا کہ عورت لاوارث نہ ہو جائے، اس کا کوئی کیئر کرنے والا ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ صرف غیر مسلموں کی عورتوں کو ہی کیوں جو ہے وہ غلام اور لونڈی بنایا جاتا تھا؟ کیا جب مسلمانوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ان مسلمان عورتوں کے خاوندوں کو مار دیا، تو کیا ان مسلمان عورتوں کو بھی کیا لونڈی بنایا گیا؟ تو ہمیں اس کی کوئی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ مسلمان آپس میں بھی بڑا لڑتے آئے ہیں، قتال ہوئے ہیں، قتل ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے۔ تو جو مر جاتا تھا جنگ میں، اب اس کی بیوی کو جا کے لونڈی نہیں بنا لیا جاتا تھا کہ ہاں بھائی اب تمہارا خاوند مر گیا ہے تو اب تم ہماری لونڈی ہو، کیونکہ ہمارے ذمہ تمہاری دیکھ بھال اور کفالت ہے، ہم تمہیں نان نفقہ دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی کفالت کی وجہ سے اب ان عورتوں کا خیال کون رکھے گا، اس لیے جی ان کو فوجیوں کو دے دیا جائے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرابلم مین یہ ہے کہ جس طرح اس وقت کے باقی لوگ لونڈیاں اور غلام بناتے تھے، اسی طرح رسول اللہ اور صحابی بھی لونڈیاں اور غلام بناتے تھے، اور اس میں کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے۔ مگر آج کے وقت میں ہم اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اور محمد کو دنیا کے آخر تک ایک مشعل راہ یعنی ایک گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ بتایا جاتا ہے۔ تو ہم ایک ایسے شخص کو ایک مورلی سپیریئر ہیومن بینگ یا ساری دنیا کے لیے ایک مورل اگزامپل کیسے مان سکتے ہیں جو کہ جنگیں کرتا، لوگوں کو قتل کرتا، اور بعد میں ان کی بیٹیوں اور بیویوں اور بہنوں اور ماؤں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا؟ تو ہم اس طرح کے شخص کو کبھی بھی مورل اگزامپل نہیں مان سکتے۔ ہم اس کو چنگیز خان، ہلاکو خان، ویسپیزین اور ٹائٹس کے ساتھ تو ملا سکتے ہیں، مگر ان کو کسی آج کے ماڈرن لا گیور کے ساتھ نہیں اس کو ملایا جا سکتا۔ تو اس حساب سے محمد کا یہ دعویٰ کہ وہ دنیا کے آخر تک ایک گائیڈنگ اگزامپل ہے ساری دنیا کے لیے، اس کا کردار جو ہے وہ ایک مثالی کردار ہے، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ تو اسلام میں لونڈیوں سے متعلق بہت سے حکم ہیں، شرع کی باتیں ہیں، حدیثیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، امام ہیں ان کے جو کہ جن کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اسلام کو سب سے بہتر جانتے تھے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، تبھی ہمیں سمجھ آئے گا کہ اسلام میں یہ جو لونڈیاں بنانے کا رواج ہے وہ کتنا ایول تھا۔ اور اس رواج کی بنا پہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے، یا اسلام کو آج 21ویں صدی میں اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، اسلام کو ہم پسند نہیں کر سکتے انسانیت کے لیے۔ تو ذرا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، صحیح مسلم کتاب النکاح باب حکم العزل، اور صحیح بخاری کتاب القدر، اور صحیح بخاری کتاب التوحید۔ ادھر تین ساری جگہوں پہ یہ مسئلہ اور یہ حدیث بیان ہے۔ صحابی ابو سعید خدری کہتے ہیں
کہ جنگ کے بعد چند خوبصورت عرب عورتیں ان کے قبضے میں آئیں اور صحابہ کو ان کی طلب ہوئی کیونکہ وہ اپنی بیویوں سے دور تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ صحابہ چاہتے تھے کہ وہ ان کنیز عورتوں کو بھیج کر ان کی اچھی قیمت بھی حاصل کر لیں۔ چنانچہ صحابہ نے ازل سے کام لیا، یعنی سیکس کرتے وقت ان دا اینڈ وہ کیا کرتے تھے، وہ جو اپنا سپرم ہے وہ عورت کے اندر نہیں ڈالتے تھے بلکہ اسے باہر زمین پہ گرا دیتے تھے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ سے اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ازل کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک بچہ پیدا ہونے کا تعلق ہے تو تم چاہو یا نہ چاہو، مگر اگر کسی روح کو پیدا کرنا ہو تو وہ پیدا ہو کر رہے گی۔ تو اور بھی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد صحابیوں نے کیا کیا، جو کوئٹس انٹرپٹس ہے یا ازل جو ہے اس سے کام نہیں کیا، بلکہ وہ مطلب جو ہے ریپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پریگننٹ بھی کرنے لگے۔ پھر تفسیر طبری، اب علامہ طبری کا بہت بڑا نام ہے تاریخ کے حوالے سے بھی، تفسیر بھی انہوں نے ایک لکھی ہے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب لونڈی کو بیچ دیا جائے جب کہ اس کا خامند بھی ہو تو اس کا نیا آقا اس کے وضع وتی کا محل کا زیادہ حقدار ہے، یعنی اسے حق ہے کہ وہ خامند کے بجائے کنیز سے فورسڈ سیکس کرے۔ پھر صحابی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ لونڈی کی طلاق کی 6 صورتیں ہیں۔ مالک کا اس کو بیچنا اس کی طلاق ہے، اس کو آزاد کرنا اس کی طلاق ہے، مالک کا اس کو حبہ کرنا یعنی تحفے میں کسی کو دے دینا اس کی طلاق ہے، اس کی برات اس کی طلاق ہے، اس کے خامند کا کی طلاق اس کو طلاق۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شادی شدہ لونڈی ہے تو اسلامی فقہ کے مطابق جب آپ کسی شادی شدہ عورت کو بھی لونڈی بناتے ہیں تو اس کا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے، اور آپ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کو پہلی بار جب اس کا مینسٹرل سائیکل آئے، جب بھی اس کی مینسٹریشن شروع ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ اس سے سیکس کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا شادی شدہ عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے نکاح یہ منسوخ سمجھتے ہیں، یا ان کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ اب آ گئی ہیں، چاہے ان کے خامند بھی ہیں تو اب ان کے خامندوں قتل ہوئے ہیں یا زندہ ہیں پھر بھی آپ ان سے سیکس کر سکتے ہیں۔ یعنی اسلام یہ حال کرتا ہے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ بھی۔ پھر امام ابن حزم اپنی کتاب محلہ میں لکھتے ہیں، یہ مسئلہ ترجمہ مسئلہ 2222 کے متعلق، جس نے اپنی کنیز و باندی کی شرمگاہ دوسرے پر حلال کر دی ہو، یعنی کسی نے اگر کسی کی ملکیت میں کوئی باندی ہے اور وہ کسی دوسرے شخص پہ اسے حلال کر دے تو اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، میل اور فیمیل دونوں کے حق میں۔ یعنی صحابی ابن عباس کہتے ہیں اگر ایک عورت اپنی کنیز کو مرد یا بیٹی یا بہن کے لیے حلال کرتی ہے تو پھر اس مرد کو اس کنیز سے جمع سیکس کرنے دو، مگر وہ کنیز اس عورت کی ملکیت میں رہے گی، مگر مرد کو کنیز کی رانوں یعنی ٹانگوں کے درمیان جلدی جلدی جمع کرنے دو، یعنی اسے سیکس کرنے کی اجازت ہے۔ تو اب اگر ایک عورت ہے اور کنیز اس کی باندھی ہے، اور کنیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کے گھر کا کام کاج کرتی ہے، تو آدمی کے اوپر یہ ہے کہ ہاں اگر عورت نے بیوی نے اس کو اجازت دے دی یا اس کی بہن نے یا کسی اور نے ماں نے اسے اجازت دے دی اس کے ساتھ سیکس کرنے کی، تو مرد کو چاہیے کہ بس جلدی جلدی اس سے سیکس کر لے تاکہ وہ بعد میں اپنے کام کاج پہ لگے۔ کنیز کا استبرا فقط ایک مرتبہ خون سے پاک ہونا ہے، یعنی کنیز کو عدت نہیں گزارنی پڑتی 3 ماہ کی، بلکہ وہ ایک بار ہی جب اس کا پہلا مینسٹرول سائیکل آئے تو کیا ہے کہ اس کے بعد مرد اس سے سیکس کر سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ 3 دن میں خون سے پاک ہو گئی، یعنی اس کا مینسٹرل سائیکل صرف پوزیشن میں آنے کے 3 دن بعد ہی ختم ہو جائے، شروع ہو جائے یا ختم ہو جائے، تو نیا آقا اس سے سیکس کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر صحیح بخاری کتاب المغازی، مغازی کا مطلب ہوتا ہے جو رسول نے غزوات لڑی ہیں ان کی کہانیوں میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو خیبر کی فتح عنایت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حیی بن اخطب کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا۔ ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور نے انہیں اپنے لیے لے لیا اور انہیں ساتھ لے کر حضور روانہ ہوئے۔ آخر جب مقام صد الصحبہ میں پہنچے تو صفیہ حیض سے پاک ہوئی، حضور نے ان کے ساتھ سیکس کیا۔ یعنی یہ بتایا کہ جیسے ہی اس کا پہلا مینسٹرل سائیکل آیا، مطلب مینسٹریشن شروع ہوئی، تو ساتھ ہی رسول کے لیے وہ حلال ہوگی، رسول نے اس سے سیکس کر لیا۔ اچھا امام مالک نے ایک اور ادھر باتیں جو کی ہیں اس کے متعلق سے کہ کنیز کی ملکیت کا کیا مسئلہ ہے اور کب اس سے سیکس جائز ہوتا ہے۔ تو امام مالک ابن ابی زید، جنہیں امام مالک کہا جاتا ہے، اپنے فقہی رسالے میں لکھتے ہیں، اور ملکیت کی تبدیلی کی صورت میں کنیز باندی کا استبرا ایک حیض ہے، یعنی تب وہ حلال ہو جائے گی جب اس کو پہلی دفعہ
یعنی اس کا مینسٹریشن ہو جائے گی۔ ملکیت تبدیل ہونے کی صورتیں یہ ہیں کہ کنیز باندی کو بیچ دیا جائے، اسے حبا یعنی تحفہ کر دیا جائے، جنگ میں پکڑ کر غلام بنایا جائے، یا کسی بھی ایسی اور وجہ سے اگر وہ کنیز لڑکی چھوٹی ہے اور نئے مالک کے خریدنے کے بعد اسے ماہواری شروع ہوتی ہے تو پھر نئے مالک کو ایک حیض ختم ہونے کا انتظار بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جن لڑکیوں کا حیض نہیں آیا، جن کو مینسٹریشن شروع نہیں ہوئی، ان سے وہ ویسے بھی کر سکتا ہے سیکس۔ تو اس کا مطلب ہے جس لڑکی کی مینسٹریشن نہیں شروع ہوئی وہ 10 سال کی ہوگی، 8 سال کی ہوگی، 12 سال کی ہوگی، یعنی امام مالک کے مطابق یہ سب کچھ الاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ لونڈیاں مشترکہ ہوتی تھیں، یعنی کمبائنڈ پراپرٹی ہوتی تھی۔ اس کیس میں کیا، اب یہ کمبائنڈ پراپرٹی 2 3 4 صحابیوں کی کمبائنڈ پراپرٹی ہے، تو پھر کیا سیکس کا رول ہے؟ اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کا باپ کون ہوگا ان میں سے؟ مطلب یہ بڑی مزاحیہ بات ہے۔ مزاحیہ کیا ہے؟ رونے والی باتیں ہیں یہ ساری۔ اچھا، امام ابن قدامہ اپنی کتاب المغنیٰ میں لکھتے ہیں اگر ایک کنیز 2 مردوں کی مشترکہ ملکیت میں ہے اور وہ دونوں اس سے جماع یعنی سیکس کرنا چاہیں تو کنیز کو 2 بار استبرائے رحم سے پاک کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو دونوں کرتے ہیں تو 2 بار اس کے مینسٹریشن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اور فتاوی عالمگیری جلد 6 صفحہ 162 میں ہے، ایک باندی 2 شخصوں میں مشترک ہے اور اس میں بچہ ہوا اور دونوں نے دعویٰ کیا تو دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا، یعنی اس بچے کے آفیشلی 2 باپ ہوں گے۔ اسی فتاوی عالمگیری صفحہ 173 میں ہے، اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر باندی 3 یا 4 یا 5 میں مشترک ہو اور سب نے ایک ساتھ ہی اس بچے کا دعویٰ کیا تو وہ سب کا بیٹا قرار دیا جائے گا اور سب سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ یعنی یہ اب 5 6 والد ایک بچے کے جو کہ لونڈی سے پیدا ہوا ہے وہ ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر لونڈی کا کتنا جسم کوئی آزاد آدمی دیکھ سکتا ہے جو اسے خریدنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اس میں کافی اماموں کے یہاں پہ فتوے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق میں شعبی سے روایت ہے، شعبی کہتے ہیں اگر کسی مرد کو کنیز خریدنی ہے تو وہ اس کنیز کا پورا جسم دیکھ سکتا ہے ماں سوائے شرمگاہ کے سوراخ کے، یعنی صرف اور صرف اس کی وجائنل اوپننگ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے، سارا جسم۔ اور فتاوی عالمگیری جو تمام دیوبندیوں اور بریلویوں اور حنفی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے میں درج ہے، جامع صغیر میں مذکور ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی کنیز خریدنے کا قصد کیا تو کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ اس کی پنڈلیاں اور سینہ دونوں کو ہاتھ سے چھوئے اور کھلے ہوئے اعضاء کی طرف دیکھے، یعنی اس کے بریسٹ کو ٹٹول کے دیکھے، اس کی ٹانگیں چیک کرے پراپرلی اور اس کے بعد پھر وہ اسے خرید سکتا ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے، ترجمہ اس کا یوں ہے، نافع نے صحابی ابن عمر سے روایت کی ہے جب بھی ابن عمر کو کنیز خریدنی ہوتی تھی تو وہ پہلے اس کنیز کے معائنے کے لیے پہلے اس کی ٹانگیں دیکھتے تھے اور پھر ہاتھوں سے اس کی چھاتیوں اور کولوں کے ابھاروں کو پرکھتے تھے، یعنی کیا کرتا تھا باقاعدہ جو ہے یہ چیک کرتے تھے اس کو اس طرح سے۔ اور پھر اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو روایتیں ہیں یہاں پہ جو حدیثیں ہیں ان کو دیکھیں، یہ آج آپ کا اسرار احمد، آپ کا غامدی، آپ کا مولانا اسحاق اور بڑے اور یہ ایون کے انجینئر محمد علی مرزا اور سارے یہ آج کہتے ہیں کہ جی کنیزیں صرف اور صرف جنگ کے میدان میں بنائی جا رہی تھی، تو یہ جو تمہارے باپ خریدنے جا رہے ہیں یہ کون تھے؟ پھر یہ جنگ کے میدان میں خریدنے جا رہے تھے یا یہ کسی بازار میں لونڈیاں اور غلام خریدنے جا رہے تھے؟ تو بتائیں مجھے کہ جنگ کے میدان میں بنائی جا رہی تھی لونڈیاں، یہ خریدی جا رہی تھی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف لونڈی صرف وہ تو نہیں ہوگی نا جو کہ جنگ کے میدان میں بنے، اس کا مطلب ہے کہ صحابی تو لونڈیاں اور غلام خریدتے بھی تھے۔ جو صحابی لونڈیاں اور غلام خرید رہے تھے تو کیا وہ جنگ کے میدان میں منڈی لگی ہوتی تھی؟ بھائی وہ جنگ کے میدان میں نہیں منڈی لگی ہوتی تھی، غلاموں کی منڈیاں پوری دنیا میں اس وقت موجود تھی اور عرب میں بھی موجود تھی، اور یہ خریدتے تھے اور یہ بیچتے بھی تھے۔ بیچنے کی بھی بات، یہ ساری روایتیں جتنی ہم پیچھے کور کر رہے ہیں ان میں بیچنے کی بھی بات ہے، ان میں خریدنے کی بھی بات ہے، لونڈی کے ساتھ سیکس کرنے کی، ایک ہی وقت میں 6 7 لوگوں کے سیکس کرنے کی بھی بات ہے، ایون کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے ہی اس کا باپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں آپ کہ ایک لونڈی کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کی نظر میں وہ کیا تھی؟ یہ آپ کو خود سوچنا ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے یہ کالے کرتوت آپ کس پتھر کے نیچے، کس قالین کے نیچے، کس جگہ چھپائیں گے؟
یہ چھپ نہیں سکتے، دنیا کو یہ پتہ ہے سارے. اور اگر آپ کو نہیں پتہ تو جائیں اپنی اسلامی کتابیں پڑھیں اور سر دھنیں اور اپنا منہ پھر کالا کریں اور اس کو کہیں چھپائیں، کیونکہ آپ ایک ایسے مذہب کو مانتے ہیں جو کہ انسانوں کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک کرتا ہے، بلکہ عورت کو ایک جانور بھیڑ بکری کی طرح بیچتا ہے اور اس کا یوز کرتا ہے، اس کو اتنے برے طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. بھائی جنگ آپ نے ان کے مردوں سے کی تھی، ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ نہ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. بھائی جب آپ نے ان کو کر لیا اس طرح تو اسلام کی دعوت دے لیتے، ہو سکتا وہ مسلمان ہو جاتی، جو مسلمان ہوتی اسے آزاد کر دیتے. تو اسلام کے چہرے پہ جتنے بدنما داغ ہیں آپ کتنے چھپائیں گے، کتنی پلاسٹک سرجری کرائیں گے؟ کیونکہ جتنی مرضی کرا لیں اسلام جو ہے وہ ایک بدنما اور بدصورت آئیڈیالوجی ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی، چلیں مجھے اجازت دیں، پھر بات کریں گے. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.